بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، محمد بن سلمان، جن کو دنیا MBS کے نام سے بھی جانتی ہے، اس وقت سعودی عربیہ کے روح رواں ہیں، جو موجودہ سعودی کنگ شاہ سلمان کی تیسری بیوی فہدہ بنت فلاح بنت سلطان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ محمد بن سلمان شروع سے ہی سعودی عرب کے سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے اور سعودی روایات کے بہت قریب تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی ساری تعلیم سعودی عربیہ میں ہی حاصل کی اور جدہ یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ محمد بن سلمان کے والد اور موجودہ سعودی کنگ شاہ سلمان جب ریاض کے گورنر تھے، تب 2009 میں پہلی مرتبہ 24 سال کی عمر میں محمد بن سلمان کو ان کے والد کا مشیر خاص مقرر کیا گیا، اور پھر جب 2015 میں سعودی کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سعودیہ کے نئے کنگ مقرر کیے گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر دفاع کا اہم عہدہ سونپا، اور ان کے وزیر دفاع کے دور میں انہوں نے ایران مخالف بیانات بھی بہت زیادہ دیے، جس کی وجہ سے وہ عالمی میڈیا کی سرخیوں کی زینت بھی بنے رہے۔ شاید وہ یہ سب عالمی نظریں اپنی طرف کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ مستقبل محمد بن سلمان کا ہی ہے۔ اور پھر کنگ بننے کے 2 سال بعد ہی شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو اس وقت ولی عہد کے عہدے سے معزول کر کے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی محمد بن سلمان نے اپنی صحت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے سعودی اقتدار محمد بن سلمان کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے بعد سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان سیاہ سفید کے مالک بن گئے، اور عالمی میڈیا میں محمد بن سلمان کو عالمی شہرت تب ملی جب محمد بن سلمان نے اپنے والد شاہ سلمان کی منظوری کے بعد سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چلائی، اور سعودیہ میں تمام سعودی شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شامل سعودی شہزادہ محمد بن طلال بھی شامل تھے۔ اور اس کیمپین کے نتیجے میں تمام سعودی شہزادوں کو $102 بلین کی بڑی ڈیل کے بعد رہا کیا گیا، اور سعودی شہزادوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیمپین کرپشن کے خاتمے کے لیے نہیں، بلکہ محمد بن سلمان کے آگے سے تمام رکاوٹیں ہٹانے کے لیے یہ سب کیا گیا، اور سعودی شہزادے اپنی جان بچانے کی خاطر محمد بن سلمان کے آگے سے ہٹ گئے۔ محمد بن سلمان وہ واحد سعودی لیڈر ہیں جو اتنی کم عمر میں سعودیہ کی سپریم پاور حاصل کر چکے ہیں، اور محمد بن سلمان کو جدید سعودی عربیہ کا روح رواں بھی کہا جا رہا ہے۔ ان کی سوچ جدت سے متاثر ہے، اور محمد بن سلمان سعودی عربیہ کو دنیا کا بزنس اور ثقافتی ہب بنانے کا خواب رکھتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے سعودی مشن 2030 لانچ کیا ہے۔ اس مشن کا مقصد سعودی عربیہ کو جدید تقاضوں پر استوار کرنا ہے، اور محمد بن سلمان کا خواب ہے کہ سعودی عربیہ 2030 میں دنیا کا مرکز بن جائے۔ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد وہ اقدامات لیے گئے جو آج سے پہلے کبھی بھی سعودیہ میں نہیں دیکھے گئے۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دلوانے، سعودی عرب میں پہلا میوزک کنسرٹ کروانے، سعودی عرب میں پہلا سنیما قائم کرنے، اور مشن 2030 تک سعودی عربیہ میں 2000 سے زائد سنیما ہاؤسز تعمیر کرنے، سعودی عرب میں خواتین کو کفیل کے بغیر کام کرنے کی اجازت دلوانے، اور ریاض کے جنوب مغرب میں دنیا کا سب سے بڑا کلچرل، سپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ شہر، جس کو نیوم سٹی کہا جا رہا ہے، کہ بسانے کے اعلان سمیت ملک میں بہت ساری اصطلاحات متعارف کروانا بھی ان کی شہرت کی وجہ ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف محمد بن سلمان کرپشن کے خلاف ملک کی سب سے بڑی کیمپین چلانے کے لیے جانے جاتے ہیں، اس کے برعکس محمد بن سلمان دنیا میں شاہ خرچی کرنے اور مہنگے مہنگے شوق پالنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کچھ سال قبل انہوں نے معروف تاریخی مصور رینالڈو ڈاونچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پینٹنگ جو 500 سال پرانی تھی کو $45 کروڑ میں خریدا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سال قبل دنیا کی مہنگی ترین یاٹ جس کا نام سیرین ہے کو $50 کروڑ میں خریدا۔
اس کے علاوہ محمد بن سلمان کے بارے میں یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ پیرس کے مغرب میں واقع ایک محل کے مالک بھی محمد بن سلمان ہی ہے، جو کہ دنیا کے مہنگے ترین محلات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ محل 57 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سینما گھر، سوئمنگ پول، گولف کورس، ہیلی پیڈ، منی ایئرپورٹ اور زیر زمین ایک ایکویریم روم بھی موجود ہے، جس کی چھت شیشے کی ہے اور آپ کمرے میں بیٹھ کے اپنے اوپر سے سمندری جانداروں کے گزرنے کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پینٹنگ اور محل کو ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے بے نامی ٹرانزیکشنز کے ذریعے خریدا گیا، لیکن بعد میں سعودی منسٹری سے اس کی تصدیق کی گئی کہ ان کے خریدار سعودی پرنس محمد بن سلمان ہی ہیں۔ محمد بن سلمان سے جب ان کی شاہ خرچی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی غریب شخص نہیں ہوں، میں ایک امیر آدمی ہوں اور ہمارا خاندان حکمران خاندان ہے، اور میں کوئی گاندھی یا نیلسن منڈیلا نہیں جو اپنی خواہشات کو مار دوں۔ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں، اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق محمد بن سلمان $25 بلین کے مالک ہیں۔ محمد بن سلمان نے 2008 میں شہزادی بنت سارہ بنت مشہور بنت عبدالعزیز سے شادی کی تھی اور ان کے 3 بچے ہیں۔ محمد بن سلمان اس وقت سعودیہ کی طاقتور ترین شخصیت ہیں اور سعودیہ میں وہ اپنی جدید سوچ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اور پولیٹیکل طور پر کافی ذہین بھی ہیں، اور ملک کے خارجی امور میں کافی مثبت سوچ لے کر سامنے آئے ہیں، اور چین کے ساتھ مل کر انہوں نے پہلی مرتبہ ایران کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، جو پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ شاید محمد بن سلمان کو یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ اس خطے میں امن لائے بغیر وہ مشن 2030 کو مکمل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔